لوگ کہتے ہیں نا بیوی کو کھلائیں گے کہاں سے. بھائی ایسی جگہ شادی کرو جس کے باپ کی 6 بیٹیاں ہیں, اس کے پاس 6 کو کھلانے کا پیسہ نہیں ہے, تو آپ اس کی ایک بیٹی کی ذمہ داری اٹھا لو گے, اس کی ذمہ داری کم ہو جائے گی اور آپ کی ٹینشن اتنی نہیں ہوگی جتنی اس کی ٹینشن ہے. تو یہ کام آپ کر لو. لڑکی والے اس کے پابند نہیں ہے کہ وہ غریب کو اپنی بیٹی دیں, خوب سمجھ لو. ان کو چاہیے اپنا اسٹیٹس دیکھ کے شادی کریں. وہ لڑکی نے باپ کے گھر میں سونے کے نوالے کھائے ہیں تو وہ سسرال میں کیسے ایڈجسٹ ہوگی پاپے کھا کے؟ تو وہ تو باپ اور تو اپنی بیٹی کے لیے اچھے سے اچھا ہی دیکھے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے سے کمتر تلاش کرنے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ لیکن ایسے کمتر نہ ہو کہ آپ کی ان کی طرف اٹریکشن ہی نہ ہو. اٹریکشن نہیں ہوگی تو بیوی کو محبت نہیں دو گے نا. بعض دفعہ اٹریکشن ہوتی ہے لیکن مالی لحاظ سے وہ بہت کمتر ہوتے ہیں, تو یہ زبردست رشتہ ہو جاتا ہے کہ یار اٹریکشن بھی ہے اور اس کے مالی خرچے بھی میرے ذمے زیادہ نہیں ہے, کیونکہ باپ کے ہاں یہ ویسے ہی گزارا کر رہی ہے غربت میں, تو چلو ادھر آ جاؤ. ایسے شادیاں صحابہ کے دور میں ہوئی ہیں. تو ایسے صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھائی لڑکی کے ابا کو بول رہے ہیں آپ 10,000 میں 6 بیٹیاں پال رہے ہو, میں 5,000 کماتا ہوں تو میں ایک کو پال لوں گا, تو پارسل کر لو, ادھر بھیج دو, یہاں سے اچھا ہی کچھ ہو جائے گا. اس کے بعد ہاتھ پاؤں چلاؤ, تلاش کرو روزی, اللہ انشاءاللہ برکت دے گا. ایک عرب عالم کا ایک قول پڑا بڑا زبردست کہ جو خدا کسی عورت کو اس کے باپ کے گھر میں کھلا سکتا ہے وہ شوہر کے گھر میں کیوں نہیں کھلا سکتا؟ جبکہ باپ کو اسلام نے حکم دیا بالغ ہو کے بیٹی کو رخصت کرو, شوہر کو حکم دیا کسی کی بیٹی سے شادی کرو, داماد کو حکم دیا. تو آپ اللہ کے حکم پہ یہ کام کر رہے ہو تو اللہ کیسے آپ کو لوارث چھوڑ دے گا میرے بھائی؟ تو اس لیے کر لو. آگے لبرل لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں جب میں یہ بات کرتا ہوں, ایکچولی شادی صرف شادی نہیں ہوتی, اس کے 20 مسائل ہیں, پھر آگے اولاد بھی ہوگی اور پھر بچے بھی ہوں گے, تو پھر ان کے اسکول. یہ ٹوپی ڈرامے چھوڑ دو. ہم مسلمان ہیں, ہم خدا کو مانتے ہیں, ہم گورے انگریز نہیں ہیں. انگریز نے خرچوں سے بچنے کے لیے اور فیملی پلاننگ پر عمل کرتے کرتے کھرب پتی ہو گیا, کم بخت اولاد پھر بھی نہیں ہوتی اس کے. وہ کہتا ہے سانپ بن کے بیٹھتا ہے دولت پہ کہ سارا میں نے کھانا ہے, بچے کو نہیں کھلانا میں نے, یہ ہوس ہے. تو جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں ان کے بچے بھی ہوتے رہتے ہیں, رزق کے دروازے بھی کھلتے رہتے ہیں. اور جنہوں نے اللہ پہ اعتماد نہیں کیا وہ بیٹھے ہوئے اب تک 50 سال کے ہو گئے, سڑی ہوئی بو آ رہی ہے ان سے کنوارے پن کی. کنوارے کی نا ایک بو ہوتی ہے جو شادی شدہ ہی محسوس کر سکتا ہے, جب اس کے پاس بیٹھو تو وہ بو آنا شروع ہوتی ہے, گندگی کی بو ہوتی ہے اس میں سے, کیونکہ اس کے چہرے پہ رونق نہیں ہوتی, اس کی ڈیزائرز کچل رہا ہوتا ہے, وہ گند یا تو طوائف خانوں میں جا رہا ہوگا یا فوج فلمیں دیکھ کے اپنی ڈھڑک پوری کر رہا ہوگا, اور نہ اس کا گھر ہوتا ہے. اچھا وہ اخلاق بھی اچھے نہیں ہوتے کیونکہ بہت سی برائیاں باپ چھوڑتا ہے اپنی اولاد کی وجہ سے. اس کی اولاد تو ہے نہیں تو اس کو بے عزتی کا بھی خطرہ نہیں ہے. جب اولاد ہوتی ہے, مجھے ایک بندہ تھا شراب پیتا تھا لڑکا, اور ادھر ادھر کاموں میں تھا, شادی کے بعد بھی برائیوں میں تھا. اس کے بیٹی پیدا ہو گئی, میرے پاس آیا, کہنے لگا مفتی صاحب جس دن میری بیٹی پیدا ہوئی میں نے ساری برائیاں چھوڑ دی. کہتے میں نے کہا اس کا مستقبل تباہ ہوگا. تو یہ اللہ نے ایک ایسا رشتہ بنایا ہے نا, یہ برائیوں سے روکتا ہے انسان کو, بیوی بھی بچے بھی. تو فیملی والا آدمی اللہ کو پسند ہے, کنوارے چھڑے چھاٹ اللہ کو پسند نہیں ہے, یہ بدبودار ہیں. جنت میں بھی کوئی چھڑا نہیں ہوگا. ابے اللہ تعالیٰ حوریں اس لیے رکھی ہیں کہ یہاں بھی فیملی کے ساتھ رہو, وہاں بھی اللہ جنت میں چھڑے چھاٹ نہیں کسی کو چھوڑیں گے, کیونکہ وہ جنت کا ماحول کیا کرے گا, خراب کرے گا. وہ اگر اس کی اپنی حوریں نہیں ہوں گی دوسروں کی حوروں کو جا کے چھیڑے گا, وہ ماحول خراب کرے گا, وہاں پہ وہ گٹکے کھائے گا, نسوار کھائے گا. تو اللہ نے جنت میں بھی کوئی کنوارا چھڑا چھاٹ نہیں رکھے گا اللہ تعالیٰ. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے؟ وہاں بھی اللہ نے شادی کا نظام رکھا ہے. تو فیملی والا آدمی اللہ کو پسند ہے, باقی پیسے نہیں ہیں تو اللہ پہ توکل کرو, اعتماد کرو, اپنے سے غریب لڑکی تلاش کرو. یہ نہ کرو کہ جناب 10,000 تنخواہ ڈیفینس میں رشتے تلاش کر رہے ہو جا کے, دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. اس سے خود بھی برباد ہوگے, سامنے والے کا گھر بھی برباد کرو گے, زندگی بھی برباد کرو گے. جھوٹ نہیں بولا کرو کہ مسواکیں بیچتے ہیں اور وہاں جا کے بتا رہے کہ میرا لکڑیوں کا بزنس ہے, یہ جھوٹ نہ بولا کرو. تو اس لیے آپ کر لو بھائی, اگر آپ کو لڑکی پسند آ رہی ہے, اٹریکشن آپ کو اس میں محسوس ہو رہی ہے, ایسی کی تیسی, اللہ پہ توکل کرو. اور جب وہ بولے کھانے کو کچھ نہیں, بولے تیرا باپ کے گھر کون سا کچھ کھانے کو تھا. تو بیگم تیرا باپ بھی صبح اٹھتا تھا نا, جا کے کچھ نہ کچھ لے آتا تھا, تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں, کدال لے کے نکل رہا ہوں, کوئی ریڑھی خرید رہا ہوں, ٹماٹر شماٹر لگاؤں گا, تو بھی دعا کر یہاں بیٹھ کے
ہو سکتا ہے اللہ تیری برکت سے مجھے بھی کھلا دے, اور بیوی کی برکت سے تو رزق ملتا ہے, یہ تو طے شدہ بات ہے. حدیث میں آتا ہے تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم, نکاح کرو, عورت مال لانے کا ذریعہ بنتی ہے. اس کا غلط ترجمہ یہ ہے کہ جہیز لائے گی وہ, یہ مطلب نہیں ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ مال میں برکت کا ذریعہ بنتی ہے, کیونکہ آپ کی جو بیوی ہے وہ آپ کی بیوی بعد میں ہے, اللہ کی مخلوق پہلے ہے. وہ آپ نے اللہ کی ایک مخلوق کو ٹھکانہ دیا ہے, اور یہ نیچرل وے پہ آپ چل رہے ہو. انگریز کیا کرتا ہے, بیوی خود کمائے گی, شوہر خود کمائے گا. یہ اسلام میں پسندیدہ کام نہیں, اس سے خاندانی نظام تباہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ دیکھو میرے پر بڑے بڑے حالات آئے ہیں, میں نہیں اپنی باتیں شیئر کرتا, لیکن کچھ چیزیں موٹیویشن کے لیے ضروری ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں گاڑیوں میں گھوم رہا ہے, یہ کر رہا ہے, اور جہازوں میں اڑ رہا ہے. ہم بچپن میں سنتے تھے کہ علماء کا کبھی بھی وہ زمانہ نہ دیکھو جب وہ مشہور ہو چکے ہوتے ہیں, اس سے غلط فہمی ہوگی. علماء کا وہ زمانہ دیکھو جب وہ مشہور نہیں تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ بڑا طویل زمانہ ہوتا ہے, اس میں وہ بڑی آزمائشوں سے گزرے ہوتے ہیں. آپ وہ زمانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں وہ آزمائشوں سے, اس نوعیت کی آزمائشوں سے گزر چکے ہوتے ہیں. اگرچہ شہرت کے بعد ایک الگ قسم کی آزمائش شروع ہوتی ہے, لیکن وہ جو آزمائش ہوتی ہے نا, جو شہرت سے پہلے ہوتی ہے, وہ الگ نوعیت کی ہوتی ہے, وہ عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. تو میرے پر بڑے حالات آئے, اور میرے تو فیملی بھی ہمیشہ سے ہی زیادہ ہیں. یہ کہ میں نے آج تھوڑی اتنی بیویاں رکھی ہیں, پہلے ہی سے ہمیشہ سے. ہم تو ایک دو والے تو ہم کبھی رہے نہیں ہیں, تو نیچ حرکت لگتی ہے ہمیں بالکل ہی کہ ایک ہی بیوی لے کے گھوم رہا ہے آدمی, تو کیا فخر کر گئے. چھوڑو, ایک آدھ بچہ اور ایک آدھ بیوی, یہ فیملی نہیں ہے میرے بھائی, یہ فیملی کے ساشے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ فیملی کے ساشے ہیں کمپنی کی مشہوری کے لیے. فیملی تو بعد میں بنتی ہے, بچے ہوں, بیٹے ہوں, بہویں ہوں, داماد ہوں, بیویاں ہوں, اٹ از کالڈ فیملی. یہ جو ایک آدھ ہو کے سمٹ کے اتنے سے یہ کیا لے کے گھوم رہا ہے. میں دیکھتا ہوں پارکوں میں ایک بیگم اور ایک آدھ بچہ, تو چھوڑو تمہاری, ہم تو بچوں کو لے کے جب جاتے ہیں, بچے لڑتے ہیں, دوڑتے ہیں, بھاگتے ہیں. بڑے نے چھوٹے کو چماٹ لگا دیا, چھوٹا روتا ہوا آیا, وہ ایک شکایتی ٹٹو ہوتا ہے, وہ سب کی شکایتیں کرتا رہتا ہے بچوں میں نا. اٹ از کالڈ فیملی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بقرعید میں سارے باری باری اونٹ پہ سوار ہو رہے ہیں, اٹ از کالڈ فیملی. لڑائیاں ہو رہی ہیں بقرعید میں, گائے میں لے کے گھوموں گا, وہ کہتا ہے میں لے کے گھوموں گا, مجلا کہتا ہے میں لے کے گھوموں گا, وہ کہتا ہے یہ کیوں لے کے گھوم رہا ہے ابو, یہ میں نے گائے کو چارہ ڈالنا ہے. اٹ از کالڈ فیملی. مالداروں کے ہاں ایک بیوی ایک آدھ بچہ, چھوڑو بس, فیملی نہیں کہا کرو اس کو, کچھ بھی کہہ دو فیملی. تو گھروں میں رونق ہوتی ہے بھائی بچوں سے. انگریزوں کی لائف سے دھوکہ مت کھاؤ, ان کی زندگی میں انٹرٹینمنٹ کے علاوہ سب کچھ ہے. ان کی انٹرٹینمنٹ صرف شراب اور عورت ہے, سمجھ رہے ہو؟ نیچرل انٹرٹینمنٹ ان کے پاس نہیں ہے, صرف شراب عورت. جس دن گورے سے آپ نے شراب چھین لی, عورت چھین لی, وہ ڈپریشن سے مر جائے گا. اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے. ریلیشن تو ہے ہی نہیں ان کے یہاں, محبتیں ہیں ہی نہیں. ہمارے یہاں ریلیشن ہے. اسلام نے کہا کہ مرد بیوی کو کھلائے گا ساری زندگی, تو ریلیشن تو جب ہی بنے گا نا. اب وہ اپنا کما رہی ہے, تو اپنا کما رہے ہے, تو کیا ریلیشن ہو گیا بھائی؟ وہ کہے گی مجھے تیری ضرورت کیا ہے. تو ریلیشن کمزور ہوتے ہیں. جہاں مجبوری ہے کوئی ایک الگ بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جس کی بیگم کما رہی ہے تو وہ غلط ہے, مجھے کیا پتا ان کے گھریلو حالات کیا. میں کسی کے ذات پہ نہیں جاتا, میں ایک جنرلی ایک اصول بیان کر رہا ہوں. تو جنرلی اصول یہی ہے کہ مرد کمائے گا, بیوی کیا کرے گی؟ کھائے گی. تو اسلام نے حکم دیا یہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. تو شادی شدہ آدمی کیا کرتا ہے, جب کسی کی بیٹی سے نکاح کر کے اپنے گھر میں لائے گا تو اپنی ذمہ داری اٹھانے کا عہد کرتا ہے وہ. تو یہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے یا اللہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے؟ اگر وہ شادی نہیں کرے گا تو مجبور ہوگی وہ لڑکی کہ وہ اپنی کفالت کے لیے جاب کرے. تو اللہ اس عمل سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ادھر توجہ بھائی. آپ اگر نکاح نہیں کریں گے تو لڑکی جاب پہ مجبور ہوگی نا, اور کریں گے تو ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ آپ. تو شریعت کیا چاہتی ہے, وہ جاب کرے یا آپ ذمہ داری اٹھائیں؟ آپ ذمہ داری. تو جب آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں گے, اللہ کی چاہت پہ, تو اللہ کی بھی مدد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ اس کام پہ مدد کرے گا جس سے وہ ناراض ہوتا ہے, یا اس کام پہ مدد کرے گا جس سے وہ خوش ہوتا ہے؟ تو خوش اس کام سے ہوتا ہے. تو میں اپنا بتا رہا تھا کہ ہمارے اوپر بھی بڑے بڑے حالات آئے ہیں, تو لوگوں نے مشورہ دیا آپ اپنی وائف کو کہہ دیں کہیں جاب کر لیں. میں نے کہا بھائی ہم روکھا کھا لیں گے, قحط سے مر جائیں گے, انشاءاللہ یہ کام نہیں کریں گے. جو ہے میری جیب میں جو کچھ ہے, میری بیگم بھی وہی کھائے گی, میرا بچہ بھی وہی کھائے گا. میں اگر بھوکا سوؤں گا تو یہ بھی بھوکے سوئیں گے, میں اگر پیٹ بھروں گا تو یہ بھی پیٹ بھریں گے. کمانے نہیں دینا ہم نے, ایسی کی تیسی بھائی جاؤ. نہیں آئی بات. لوگ کہتے ہیں ایکچولی گزارا نہیں ہوتا. ایکچولی ہمارا تو ہو گیا بھائی گزارا.
آپ کہہ سکتے ہو اب ہو رہا ہے نا, او بھائی ہمارا ماضی اٹھا کے دیکھو, ٹھیک ہے نا, اس وقت بھی ہو رہا تھا, اب بھی ہو رہا ہے. جب وسائل ہوتے ہیں تو بھی ہو رہا ہے, وسائل نہیں تھے تو بھی ہو رہا تھا. بچے بھی اسپیڈ سے بڑے ہو رہے ہیں, اور ہمیں تو بچے اتنے اچھے لگتے ہیں, ہمارا دل ہی نہیں چاہتا کہ یہ بڑے ہوں. کیا خیال ہے بھائی, بڑے ہو کے پتہ نہیں کیا نکلے ہوئے یار, وہ فرما بردار نکلے. نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان نکلا تھا, تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. یہ کوئی نہیں تربیت 100% کر سکتا بھائی, وہ تو اپنی بچہ جب تک بچہ ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں بچے بوجھ ہیں. بچے بوجھ نہیں, بڑے بوجھ ہیں. ہم لوگ بوجھ ہیں اس دھرتی پہ, سمجھ رہے ہو. بچہ تو انٹرٹینمنٹ ہے بھائی, سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. جب نہیں پڑھے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو. تو اس لیے نکاح کر لے کسی غریب سے, جو بھائی نے پرچی پوچھی ہے نا, کر لو شادی. اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے شادی کرو, اللہ پہ توکل کرو. جب بیگم کے کھانے کو کچھ نہیں ہے تو بولو بھائی تیرا ابا بھی صبح کمانے کو نکلتا تھا, میں بھی نکلوں گا. اللہ نے چاہا تو جیسے تیرا ابا تجھے کچھ نہ کچھ کھلا ہی دیتا تھا نا, ورنہ تو مر جاتی نا اب تک, یا بڑی نہ ہوتی. تو ہم بھی کوشش کریں گے بیگم کچھ کھلا دیں. پھر آگے پریگننسی ہو جائے گی تو لوگ تانا دیں گے تمہاری آمدن 2 ٹکے کی نہیں ہے, اور تمہارے بچہ پیدا ہو رہا ہے تو آپ کہیں یار میں پیدا ہوا تھا میں نے کھا لیا, یہ پیدا ہوئی یہ کھا لی. کہ نہیں, مخلوق آئے گی پیدا ہو جائے گی تو وہ بھی کیا کر لے گی, کھا لے گی. یہاں لبرل لوگ فوراً کہیں گے کہ صرف روٹی ہی بچوں کا مسئلہ نہیں ہے, اور بھی بہت سارے خرچے ہیں. اور کمال کی بات ہے, یہ تانا وہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں جن پہ پاس عیاشیوں کی کمی نہیں ہوتی, اتنا پیسہ ہوتا ہے, وہ یہ بات کر کے نسل روک رہے ہوتے ہیں. تو بھائی جو رزق کا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے, تو رزق قرآن کی اصطلاح میں صرف روٹی کو نہیں کہتے, ضرورات زندگی کے تمام لوازمات, ان کو عربی میں رزق کہا جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اگر آپ کے بچے کو آپ جیسا چاہتے ہو ویسی لائف نہیں مل رہی, اسٹینڈرڈ وہ اسٹینڈرڈ, اس کا مطلب اللہ کی نظر میں وہ اسٹینڈرڈ آپ کے لیے ضروری ہے ہی نہیں. تو اللہ کی تقدیر پہ راضی رہو. سمجھتے ہو؟ اچھا میرے